قرآن پاک مرنے کے بعد میت کے کس طرح سے کام آتا ہے اور قبر کے اندر قرآن پاک عذاب دینے والے فرشتوں سے کس طرح جھگڑا کرتا ہے اور کس طرح سے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو قرآن پاک کس طرح سے قبر میں اور میدان حشر میں اس کے کام آئے گا، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کے لیے موت کی جگہ اور وقت متعین کر دیا ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی، عورتوں کو بیوہ کر دینے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں دھکیلنے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے کا نام ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ ہی بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ جب کسی کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو دنیا کی تمام رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک اور صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، جن میں چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے اور اللہ کے پسندیدہ لوگ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے اعمال کا بڑا اجر عظیم ہے۔ جب بھی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موت غالب آتی ہے تو اس کا پڑھا ہوا قرآن قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران میت کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، اور جب میت کو قبر میں رکھ کر اس قبر کو ڈھکا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن پاک اس انسان کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر اور نکیر قبر کے اندر جب حساب و کتاب لینے کے لیے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ خبردار حساب نہ لینا، کیونکہ اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ اس پر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی آئے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ 2 منٹ لیٹ جاؤ جب تک میں یہاں واپس آ کر ہاں نہ کہوں، اس کو ہاتھ مت لگانا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا مہمان آج ہی قبر میں آیا ہے اور فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ محترم ناظرین، جب قرآن پاک قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے تو میت سکون سے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے سے تھوڑی دیر آنے کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو یا سانپ تو نہیں آیا، تجھے ستایا تو نہیں کسی نے، تو یاری میرے ساتھ لگا کر آیا ہے، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ پھر قرآن میت کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روز آتا رہوں گا۔ پھر کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول، آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتی ہے تو 1000 فرشتے
4 چیزیں لے کر اس کی قبر میں اترے ہیں: جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نوری قندیل اور یاسمین پھول لے کر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے جنت کی ہوا چلنے لگتی ہے۔ اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو اس پھول کی خوشبو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو سے مست ہو جائے گا۔ پھر فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو اس کی قبر کے اندر وہ نوری قندیل جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک جلتا رہے گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جب قرآن پاک اس قبر سے جانے لگتا ہے تو میت سے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ قیامت کی صبح تک تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر قرآن پاک روزانہ اس میت کے گھر آتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع پہن لیا اور بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ قرآن پاک میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری اولاد سنبھل گئی ہے، تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تو لیٹا رہے اور کھاتا رہے۔ پھر اگر اولاد بگڑ گئی اور بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو قرآن ایسی خبریں اس میت کو جا کر نہیں بتاتا تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور اے لوگو تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بے وفا ہے؟ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گھنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے اور پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں، اور پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں، یوسف علیہ السلام کی کل اولادیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، جب بچہ قرآن پاک پڑھنے گیا 10 پارے ختم ہوئے اور اس دوران وہ فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دے دیں۔ دنیا میں جو بچہ قرآن پاک ادھورا چھوڑ کر آیا، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن تمام جہانوں کا خالق و مالک یہ اعلان فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے میرے پیارے فرشتوں، جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار کے حکم پر فرشتے قلم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا ہوا؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا کون سا حصہ نور کی طرح چمک رہا ہے؟ ان کا چہرہ چمک رہا ہے یا پیر چمک رہے ہیں، یا جس کے سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی ساری امتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے قرآن والے کون ہیں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، او فرشتو، میدان محشر میں جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں، ہر ایک کے منہ کو سونگتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہو وہی میرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ منہ لٹکائے ہوئے آئے گا تو اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، شرمندہ کیوں ہے؟ پھر جب یہ بندہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو ان بادلوں کے ٹکڑوں سے نور برسنے لگے گا۔ جب چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی اور دل کا غم ختم ہو جائے گا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ایک طرف سورہ بقرہ ہے اور دوسری طرف سورہ آل عمران ہے۔ یاد کر کہ رمضان المبارک میں تو نے قرآن مکمل پڑھا تھا، تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی تو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب روز محشر کوئی سایہ نہ ہوگا
تو ہم اس بندے پر سایہ کریں گے، اس کے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رات کے وقت عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے ہی میت قبر کے اندر جاتی ہے تو یہ سورہ مبارکہ اس میت کو 2 پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور میں اس کے ضامن ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کرو۔ جو شخص صبح سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا، اس کو موت تو آئے گی لیکن اس کے گھر سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، پس اسے مردوں پر پڑھا کرو۔ اس لیے میت کے لیے یاسین پڑھنا اور پڑھانا دونوں درست ہیں۔ مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں موت سے پہلے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے ہو کہ ہاتھ سے ہو یا اپنے مال کے ذریعے، یہ اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں اور اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اثر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے قبر کی، میدان محشر کی اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔